بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسند المتصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في الرسالة: وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي رحمه الله تعالى فتكلم في ذلك وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند فالمراسيل يحتج بها وليس هي مثل المتصل في القوة. وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان في حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. نعم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تو عبارت کو آپ دیکھ لیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. وہ مراسیل کی بات کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کان یحتج بها العلماء فیما مضى. جو علماء ہیں، ائمہ ہیں پہلے، وہ اس سے احتجاج لیتے تھے، مثل سفیان الثوری و مالک ابن انس والاوزاعی. یہ ائمہ جو تھے، امام مالک، امام سفیان الثوری، امام الاوزاعی، یہ احتجاج اس سے لیتے تھے. حتی جاء الشافعی فتکلم فیہا، اور جب تک کہ شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ آئے اور ان نے اس پہ کلام کر دیا. وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ احمد بن حنبل وغیرہ. یہ سب سے اعظم عبارات میں جو مرسل کے حق میں بیان کی گئی ہیں. امام مسلم نے بھی مرسل کا ذکر کیا مقدمے میں، امام ترمذی نے بھی شرح علل کے اندر، اس پہ پھر شرح علل میں حافظ ابن رجب نے بہت خوبصورت کلام کیا ہے. اصول الفقہ کی کتب جو ہے بری ہوئی ہے، اور مصطلح کی تو بری ہوئی ہے اس سے. اب اس میں دو چیزیں، ایک ہے یہ تو مراسیل میں خاص کتب لکھی گئی، جیسے امام ابو داؤد نے خود مرسل پہ کتاب، مراسیل پہ کتاب لکھی، مراسیل لی ابی داؤد، جس کو مشہور جو ہے. اور مراسیل دوسری بھی ہمارے پاس موجود ہے، ابن ابی حاتم کی، ہے کہ نہیں؟ تو وہاں ہمیں مراسیل ملتی ہیں. اب اس پہ ایک تو بات ہو گئی کہ کیا یہ صحیح ہے اسناد. مرسل اسناد صحیح تو ہے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کسی کو، کیونکہ انقطاع ہے نا. اسی لیے اگر آپ عبارت دیکھیں ذہبی کی بھی، تو عبارت میں کیا انہوں نے کہا ہے مرسل جب وہ بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ صحیح کو ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب صحیح کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس میں کیا کہتے ہیں. جب صحیح کی شروط بیان کرتے ہیں نا، وہ وہیں پہ کہتے ہیں، جب وہ ما دارا علی عدل متقن واتصل سندہ، یہ پہلی بات ہے جو انہوں نے موقظہ کے اندر کہی ہے، جو کہ اقتراح کا جو ہے مختصر ہے، ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا. اب دیکھیں ما دارا علی عدل متقن، یہ صحیح کی تعریف فرما رہے ہیں. فَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا، اتصال سند کے ساتھ جوڑتے ہوئے کس بات کو کہا مرسل. میں آپ کو صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں. غور کیجئے، ما دارا علی عدل متقن واتصل سندہ، جس کا اتصال سند ہو، یہ حدیث صحیح کی تعریف ہے. فَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا، لیکن اگر یہ معاملہ کیا ہو، مرسل ہو، تو اتصال سند نہیں ہوگا. فَفِي الْاحْتِجَاجِ بِهِ اختلاف، تو پھر اس سے احتجاج میں اختلاف ہے، صحت میں نہیں، کیونکہ اتصال سند تو شرط ہے صحت کی، وہ تو ہے ہی نہیں اس میں. احتجاج میں اختلاف ہے. ایک بات ہو گئی. اب دیکھیں ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت: وَأَمَّا الْمَرَاسِيلُ فَقَدْ كَانَ يَحْتَجُّ بِهَا الْعُلَمَاءُ. يحتج ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْنَدٌ ضد المراسیل، اگر مسند نہ ہو جو ضد المراسیل ہو، جو اس کے تعارض میں آئے، جو اس کے مخالفت میں آئے.
ولم یوجد المسند واتصل سندہ، یاد کرے وہاں، فالمرسل یحتج بہ ولیس ہوا مثل المتصل فی القوہ. یہ پوری عبارت کو دیکھنا ہے. پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ مراسیل جو ہے ان سے احتجاج لیا جاتا تھا. یہاں سب سے پہلا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ طالب علم سمجھنے لگتا ہے کہ یہ صحت کی بات ہے، جبکہ بات یہاں کس کی ہے؟ احتجاج کی. اسی لیے آگے مسند کہا. اگر وہ ضد مرسل نہ ہو، گویا کہ یہ شرط لگا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور مسند آپ کو ملا نہیں، ایک تو ضد نہیں ہے، دوسرا ہے ہی نہیں، تو مرسل سے احتجاج لیا جائے گا. لیکن وہ متصل جیسا قوت میں نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کچھ اس کی جو ہے تفصیل جو ابو داؤد نے رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کی. اس میں ان نے الگ کتاب لکھ دی، اس پہ الگ بات کریں گے. پہلے عبارت کا ملخص تو سمجھ آ گیا. اب اس سے ایک عجیب بات اور ایک بہت دقیق بات علامہ معلمی نے رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائی، جو کہ بڑی عجیب بات ہے. میں عجیب اس اعتبار سے کہ بڑی تعمیقی بات ہے، تعمیقی بات ہے، بہت اس میں گہرائی ہے. کہہ رہے ہیں احکام حدیث ضعیف میں 15ویں مجلد میں، کہہ رہے ہیں ما حکیہ نبی داؤد، جو حکایت کیا جاتا ہے نا ابو داؤد سے، انہو کہ وہ جو ہے احتجاج لیتے تھے بالضعیف، اگر نہ باب میں ہو اس کے سوا کوئی. یہ تو مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہے، یہ تو شروط میں بھی دیکھتے ہیں ہم. کہا کانہم اخذوا ذالک، گویا کہ انہیں لیا ہے کہاں سے؟ من قولہ فی رسالتہ الی اہل مکہ، گویا کہ ان نے یہ کہاں سے نکالا ہے؟ ان کے رسالے سے جو اہل مکہ کی طرف انہیں بھیجا. وہ ام المراسیل، یہی عبارت ہے. فقط کانا یحتج بہ العلماء. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو کہہ رہے ہیں گویا کہ ان نے یہیں سے نکالی. فرما رہے ہیں وہ عبارت ہو، اور ان کی جو عبارت ہے، تشعر بأنہ متردد فی تصحیح المرسل مطلقا ومالا الی تصحیح اذا لم یوجد غیرہ. کہہ رہے ہیں کہ گویا ان کی عبارت جو یہ ہے، جو ہم نے عبارت ابھی پڑھ لی، وہ متردد ہے تصحیح مرسل میں، مطلقاً تصحیح میں متردد ہے وہ امام ابو داؤد، اور وہ اس کی تصحیح کے قائل ہیں اگر اور کچھ نہ ویسا ملے. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی، معلمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں گویا کہ متردد ہے مراسیل کی مطلق تصحیح میں. اور یہ جو بات کافی مشہور ہے کہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی ضعیف کو استعمال کرے اگر باب میں کچھ نہ ملے، گویا کہ اس کا مصدر اور ماخذ یہی عبارت ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک بات یاد رکھیے. اب دیکھیے امام ترمذی کی عبارت دوسرے انداز سے بیان ہے. اب پہلے مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت بھی دیکھ لیں. فرمایا والمرسل من الروایات فی اصل قولنا وقول اہل العلم بالاخبار لیس بحجہ. مقدمے کے اندر مرسل کہا جو روایت میں سے ہے ہمارے اور اہل علم کے قول کے حساب سے حجہ نہیں ہے. واضح؟ یہ مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے. ترمذی والحدیث اذا کان مرسلا فانه لا يصح عند اکثر اہل الحدیث وقد ضعفه غیر واحد منهم. ترمذی استعمال کر رہے لا يصح، ترمذی استعمال کر رہے ہیں عند اکثر اہل الحدیث، اکثر اہل حدیث کے نزدیک جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، لا یصح، اور کہہ رہے ہیں وقت ضعفہ غیر واحد منہم، اور ایک سے زیادہ ائمہ جو ہے ان نے اس کو کیا کیا ہے؟ ضعیف کہا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. اس کے بعد حافظ ابن رجب نے اس پہ کلام کیا ہے، کہا ہے کہ ترمذی نے اہل علم کے اس میں 2 قول کہے. بس آپ ایک بات یہ عبارت یاد رکھیں. دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس کے بعد
کہہ رہے ہیں سفیان الثوری، مالک بن انس اور امام اوزائی یہ جو ہے احتجاج لیتے تھے مرسل سے، جب تک کہ شافعی آ گئے اور انہوں نے کلام کر دیا اور امام احمد نے ان کی اتباع کی. اس میں بات سمجھ آئی نہیں؟ اور یہ رسالہ کے اندر امام شافعی نے کلام اس پہ کیا ہے. بات سمجھ آئی؟ شروط کے ساتھ وہ ہم دیکھیں گے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں گویا کہ شافعی کے زمانے سے پہلے معاملہ کیا تھا؟ احتجاج بالمراسیل میں کوئی باس نہیں تھا. شافعی آئے، بات کی، امام احمد نے بات کر لی، پھر مسلم نے بھی بات کی ہے، ابو داؤد خود بھی کر رہے ہیں، صح، امام ترمذی نے بھی کی ہے، اور مراسیل پہ کتب بھی لکھ دی الگ. اب جو ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے عبارت بیان کی وہ دیکھیں گے پہلے، اس کے بعد اس میں بہت سارے اقاویل ہیں ان کو دیکھ لیں گے. اصل میں مسئلہ جو ہے یہ لمبا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ لمبا ہے، کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. اس میں بہت سارے اقاویل ہے، تھوڑا بہت تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، خاص طور پہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کی جہت سے اس کو آپ سمجھے. اتنا تو بات پہلے واضح ہو گئی. اب کہا کہ اہل علم کے اس میں دو قول ہے. ایک انہو لا یصح، یہ حافظ ابن رجب فرما رہے. اب آپ غور اس پہ کرنا. فرما رہے انہو لا یصح. آپ کو پتہ ہے حافظ ابن رجب کا جو مذہب ہے اور منہج ہے اور نہج ہے مصطلح میں، وہ بہت قوی نہج ہے، کیونکہ یہ استقراء سے بات کرتے ہیں. جو باقی ہیں ہمارے ائمہ اور جن نے مصطلح میں لکھا ہے متاخرین میں سے، وہ مصطلحات میں بات کرتے ہیں. اس میں اصل میں دکتورہ میں نے ایک چھوٹا رسالہ بھی لکھا، رسالہ تو دکتورہ نہیں، ایک رسالہ، کہ اصل میں جب آپ کسی تعلیم کو جامعہ میں مدارس میں داخل کرتے ہیں، وہ کافی محتاج ہو جاتا ہے کس چیز کا؟ اصطلاح کا. اب آپ یہی غور کریں، ابن صلاح نے کتاب لکھی، اصل میں وہ پڑھاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو جب پڑھاتے تھے طلبہ محتاج اس چیز کے تھے کہ ان کے سامنے جو رکھا جائے وہ اصطلاحی طور ہو. بات سمجھ آ گئی؟ ان کو پڑھانی تھی اصطلاح، ان کو پڑھانا تھا. سلف کو پڑھانا نہیں تھا اسے، سلف تو اس پہ عملی ان کا اس میں نمونہ تھا، یہ عملی طور کرتے تھے. امام احمد کہتے کہ یہ چھوڑ دو، یہ مرسل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس پہ خطیب نے بھی رحمہ اللہ تعالیٰ کفایہ میں لکھا ہے، ابن صلاح نے بھی، اور جو باقی ان کے بعد سارے آئے ہیں ان کو لکھنا ہی ہے. کیونکہ یہ اصل میں پڑھانے کا مسئلہ جب ہو جاتا ہے کسی فن کو، آپ ایک تو ہے اس کی تصنیف ہو گئی، دوسرے ہے اس فن کو پڑھانا ہے، اس میں فرق ہے. جب تصنیف امام بخاری نے کی، انہوں نے اس کو پڑھانے کی غرض سے نہیں لکھا. اگر لیکن آپ پڑھائیں گے نا، اس کا غرض تھوڑا بدلے گا. اب کتاب تو وہی ہے. اسی طرح اب جب اصطلاح آپ کو پڑھانی ہے، اس میں آپ کو ضروری ہے کیا کرنا؟ اصطلاح بنانا ہے اس کو. اور آپ کو پتا ہے کہ جو مصطلح ہے وہ اصل عامہ ہے، یہ میں بتا بھی چکا ہوں. وہ بس آپ کو اصا کا کام دے گی. تو وہی کہا وقت ذکر ترمذی اہل العلم فیہ قولین. اب دیکھیے ترمذی نے دو قول کہے ہیں. احدہما، حافظ ابن رجب نے فرمایا، انہ لا یصح ومرادہ انہ لا یکون حجتا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا قول ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، مراد ان کی ہے کہ یہ حجہ نہیں ہے. وحکاہ عن اکثر اہل الحدیث. تو ترمذی کے حساب سے حافظ ابن رجب نے جو اس کی شرح کی ہے وہ یہ ہے کہ احتجاج کا مسئلہ ہی ہے یہ. صحت جو مانتے نہیں ہیں وہ احتجاج بھی نہیں مانتے. اور حاکم نے جماعت من اہل الحدیث سے یہ من فقہاء حجاز نقل کیا ہے. سعید ابن المسیب ہے، اس میں زہری ہے، مالک ابن انس بھی ہے، اوزائی بھی ہے، شافعی بھی ہے، احمد بھی ہے. اب یہ تو حاکم کی حکایت ہوگی نا، آپ اس سے پھنس جائیں گے اب، کیونکہ ابو داؤد اس کی الٹی حکایت کر رہے ہیں. اسی لیے حافظ ابن رجب نے کہا وہ فی حکایتی عن اکثری من سماہ نظر. جو یہ اکثر کی حکایت نے کی اس پہ نظر ہے، یہ معاملہ درست نہیں لگا. ولا یصح احد منہم الطعن فی المراسل عموما ولکن فی بعضها. حاکم کی حکایت ہے جماعت من اہل الحدیث من فقہاء الحجاز، سعید بن المسیب، زہری، اس میں مالک بن انس کا بھی ذکر کیا، پھر آگے اوزائی
کا بھی ذکر کرتے ہیں, شامی جو تھے, امام شافعی کا بھی اس کے بعد ذکر کیا, بالکل وہی نام جو ابو داؤد نے اپنے رسالے میں رکھا رحمہ اللہ. امام احمد کا بھی ذکر کیا, اور کہہ رہے ہیں فقہائے مدینہ جو ان کے بعد بھی آئے, یہ کہہ رہے نہیں ان پہ یہ جو حکایت ہے کس سے, حاکم سے, یہ حکایت درست نہیں ہے, بلکہ یہ تو صحیح نہیں ان میں سے کسی سے کہ تان مرسل پہ انہیں عموماً کیا ہو. تو پھر ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکایت ویسے بھی آپ استعمال کر سکتے تھے حجت کے طور پہ اس کے خلاف. بات سمجھ آئی؟ یہ کہہ رہے ہیں پھر ترمذی نے وغیرہ لایا, اور پھر تفاوت لا رہے ہیں. اب یہ ہم دیکھ لیں گے, لیکن اس کے بعد دیکھیں. تفاوت لا رہے ہیں کہ مراسل ایک ہی مرتبے کے نہیں ہوتے ہیں, اس پہ عمومی حکم نکالنا ٹھیک نہیں ہے. ایک بات یہ کہہ دی نے کہ یہ حجت نہیں ہے. دوسرا کہا القول الثانی جو ہے, پھر کہا حقا ہوا ترمذی عن بعض اہل العلم وذکر کلام ابراہیم النخعی انه كان اذا ارسل فقد حدث به غیر واحد وان لم اسند لم يكن عنده الا امن سماه وهذا يقتضي ترجیح المرسل علی المسند. یہ دوسرا قول جو انہیں لایا ہے امام ترمذی نے, ہم نے تو پہلا دیکھ لیا, دوسرا قول آپ چاہیں تو وہ بھی پڑھ لوں میں. دوسرا قول جو انہیں لایا ہے اس میں یہی بات بتا رہے ہیں کہ جو نخعی ہے رحمہ اللہ, ان نے جس اعتبار سے بات کی ہے اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو مرسل ہے اس کی ترجیح ہے مسند پہ. نئی بات سمجھ آ رہی. وہذا یقتضی ترجیح المرسل علی المسندی لیکن ان النخعی خاصتاً فیما ارسلہ عن ابن مسعود خاصتاً, ان النخعی خاصتاً جو ان نے ارسال کیا ہو ابن مسعود سے خاصتاً. میں نے مرسل کی تعریف بیان نہیں کی, یاد رکھیے گا, بس آپ پہلے سمجھے بات کو, تعریف سے پھر وہی پھنس جاتا ہے بندہ. اور امام احمد نے مراسل نخعی کے بارے میں کہا لا باس بہا, اور ابن معین نے کہا مراسل جو ہے مراسل مرسلات ابن مسیب احب الی من مرسلات الحسن و مرسلات ابراہیم صحیحہ الا حدیث تاجر البحرین و حدیث الضحیک فی الصلاۃ. یہ دو مسئلے ہیں. ضحیک فی الصلاۃ کا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نہیں, وہ وضو والا, یہ تو معلوم ہے آپ کو. تو بیہقی سے بھی لایا ہے کہ نخعی جو ہے روایت کرتے ہیں مجہولین سے. اب اصل میں انقطاع کی وجہ سے معاملہ یہاں جو ہے بگڑ جاتا ہے. یہ دو باتیں یاد ہو گئی. اس کے بعد فرمایا آگے کہ استدلال کثیر فقہا نے مراسل سے کیا. هو الذی ذکرہ اصحابنا انہ صحیح عن الامام احمد. کہہ رہے ہمارے اصحاب نے یہی ذکر کیا کہ یہی قول صحیح ہے. کن سے؟ امام احمد سے. اصل میں امام احمد سے حکایت اصحاب نے دو روایت کی ہے, احتجاج کو ہی چلایا ہے. وهو قول ابی حنیفہ و اصحابہ و اصحاب مالک ایضا ہاکذا اطلقوہ. کا اطلاق کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کے اصحاب, مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے اصحاب, امام احمد کے اصحاب بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے استدلال اس سے ہوتا تھا, یہ لے لیتے تھے, وہ حجت مانتے تھے. وفی ذالک نظر سننبہ علیہ انشاء اللہ تعالیٰ. کہہ رہے اس پہ نظر ہے, اس پہ تنبیہ ہم کریں گے. یہ آپ نے بات یہاں تک سمجھ لی. پھر کہتے ہیں اس کے بعد حاکم نے ابراہیم النخعی وغیرہ سے لایا وغیرہ. وقال ابو داؤد السجستانی فی رسالتہ الی اہل مکہ. یہ آ گئی آپ کی عبارت پھر سے, کہاں سے گھمائے ان نے. واما المراسل, پھر یہی عبارت پوری لاتے ہیں. قال ابو داؤد اذا لم یکن مسند ضد المراسل. یہ بھی دیکھ لیا ہم نے, ہے کہ نہیں. ولیس ہوا, یہ ان کی عبارت پوری لے آئے. ولیس ہوا مثل المتصل فی القوہ, یہ لے آئے پوری عبارت. اب یہ عبارت یہاں پہ لانے سے کیا ثابت کر رہے, پیچھے جو بات ہو گئی کیا کہ احتجاج میں مرسل کیا ہے ان نے, اصحاب نے بھی وہی کہا ہے نا, ہے کہ نہیں. لیکن امام ابو داؤد کیا کہہ رہے ہیں, اس کا الٹا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں نا شافعی آگے ان نے اس پہ کلام کیا. نہیں بات سمجھے, وہ کہہ رہے ہیں نا شافعی آئے اس پہ کلام کیا. یہ وہی اس سے پہلے لائے کہ اصحاب نے اور باقیوں نے ابو حنیفہ سے باقی سے حکایت لائی کہ مرسل لے لیتے ہیں وہ, واضح. یہ لیکن کہا اس پہ نظر ہے. پھر ابو داؤد کا کلام لایا یہ حجت کے طور پہ. نئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں.
ایک بات ہو گئی. اب کیا کہا انما الحفاظ، انما نہیں کہا ان الحفاظ، فان الحفاظ انما يريدون صحة الحديث المعين اذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصال اسناده الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے حفاظ جو ہے وہ صحت کی بات کرتے ہیں اور یہ تو صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ سند میں انقطاع ہے. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك، صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث. فقہا کے نزدیک یہی بات کیا ہوگی، کہیں گے اس معنی تو صحیح ہے، انقطاع ہے تو لیکن معنی صحیح ہے. اور یہ کہہ رہے اذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على ان له اصلا، اگر اس کی قوت بڑھانے میں قرائن ایسے آ جائیں جس سے ہمیں سمجھ آئے کہ اس کی اصل ہے، تو ظن اس بات کا ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ جب فاحتج به مع ما احتف به من القرائن، جب قرائن ایسے مل جائے جس سے انہی قرائن کا ذکر اصلی ابو داؤد نے کیا ہے، انہی قرائن کا ذکر اصلی ابو داؤد نے کیا ہے، اور ان کی شروط آپ دیکھیں گے شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کالشافعی و احمد و غیرہما ما ان فی کلام الشافعی ما یقتضی صحت المرسل حینئذ وقد سبق قول احمد مرسلات ابن مسیب صحاح ووقع مثلہ فی کلام ابن المدینی و غیرہ. اور کیا کہہ رہے ہیں امام شافعی اور امام احمد اور باقیوں کے نزدیک تو یہی بات ہے کہ جب قرائن مل جائے، اسی لیے بعض مراسیل کو کیا کہتے تھے صحیح، جیسے امام احمد نے کہا ابن مسیب کی مراسیل، اور بعض کو چھوڑ دیتے تھے. تو قرائن کے حساب سے اب ابو داؤد کی عبارت پہ واپس آ جائیں. ابو داؤد نے کیا کہا رحمہ اللہ تعالیٰ، کہا پہلے تو لے لیتے تھے مرسل، اس کے بعد شافعی آ گئے، انہوں نے اس پہ کلام کیا، پھر امام احمد ان کے پیچھے آئے، ان کی اتباع میں انہوں نے یہی قول اختیار کیا. اور اگر مسند نہ ہو ضد المراسیل ایک، اور ہمیں مسند ملے ہی نیا، اور مرسل جو ہے اس حال میں احتجاج اس سے لیا جائے گا، لیکن وہ متصل کی طرح قوت میں نہیں ہے. یعنی یہ دو چیزیں فرق کر رہے ہیں، متصل جیسا تو ہے نہیں، لیکن احتجاج میں قرائن کو دیکھ کے اس کو لیا جا سکتا ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ یہ ایک چیز یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد اس کے استعمالات دیکھیں. ایک تو مرسل حجت نہیں ہے مطلقاً، یہ ہو گیا مرسل حجت ہے مطلقاً، یہ بھی قول ہے. مراسل الصحابہ اور باقیوں کی مراسل میں فرق ہے، یہ تو مسلم ہی ہے. اور عمومی طور دیکھیں آپ، مرسل سے احتجاج نہیں لیا جائے گا اس میں، لیکن مرسل الصحابہ آپ باہر نکال دو گے، ہے کہ نہیں؟ اور باقی مراسل میں آپ فرق کرو گے، باقی مراسل میں فرق کرو گے. اس کی بھی امثلہ دیکھ لیں گے. فی الحال بات واضح ہوگی نا، سمجھ آ گیا اتنا؟ یہیں پہ رک جانا ہے یا چلنا ہے؟ رک جانا ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.